بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میں ایک معاملہ جس کا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ پینڈورا پیپرز جو ریلیز ہوئے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کے نام ہیں. حالانکہ جو اندازے تھے یا جو اندازے نہیں، جو ایک پوری اپوزیشن یا نون لیگ کی کوشش تھی اپنے مغربی آقاؤں کے ساتھ مل کر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ پینڈورا پیپر جتنے بھی اتھینٹک ہیں، لیکن اس میں پاکستان دشمنی کا جو عنصر ہے وہ بھی شامل ہے. کیونکہ اس میں ایک چیز ایسی سامنے آئی ہے، چیزیں تو بہت سی ہیں جس میں مثلا عمران خان صاحب کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو زمان پارک میں ان کا گھر ہے، 2 زمان پارک، تو اتفاقاً یا وہ اس اسکیم کا کوئی ترتیب ایسی ہوگی جہاں پر ایک اور 2 زمان پارک ہے جو فرید الدین صاحب کے نام سے ہے. وہ تو ایک اچھا اس طریقے سے ہوا کہ فرید الدین صاحب خود سامنے آ گئے اور انہوں نے اس ایڈریس کی بھی تصدیق کی کہ وہ ان کا ہے، اور جو آف شور کمپنیاں بھی تھیں ان کا بھی. خیر، یہ تو ایک معاملہ ہے. اس کے بعد اس معاملے کے لیے خان صاحب نے ایک تحقیقاتی کمیشن کا بھی اعلان کیا جس کی سربراہی وہ خود کریں گے. یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی اور اکثر و بیشتر ان چیزوں کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. لیکن اس میں جو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز سامنے آئی ہے، اس میں ہماری فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ کوشش جو ہے یہ خاصی گھناؤنی ہے. اس میں اپنی فوج سے بھی اپیل کروں گا اور حکومت سے بھی کہ اس معاملے کو کم از کم اپنے تمام سورسز کو یکجا کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جائے. اس میں ایک ریٹائرڈ ہمارے فوجی افسر ہیں جو کہ میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، جبکہ اس رپورٹ میں ان کو کرنل لکھا گیا ہے. لیکن یہ بات انہی کے بارے میں ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی نکلی ہے جو کمپنی کاروبار کرتی تھی انڈیا میں، تھائی لینڈ میں اور اس طرح اور باقی کچھ ملکوں میں. تو ان کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، فوجی جوان ہے، وہ جوان تو نہیں، اچھی خاصی عمر کا ہے، لیکن ایک محاورتاً فوجی جوان، وہ آنسوؤں سے تو نہیں روتے، لیکن ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. اور ان کے جو الفاظ سمجھنے والا کوئی آدمی اگر سنے تو انتہائی تکلیف دہ باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ میں ہر طرح سے چیلنج کرتا ہوں کہ میرا کسی آف شور کمپنی سے کوئی تعلق واسطہ نکل آئے تو میں ہر فورم پہ اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور میری جو مختصر سی پراپرٹی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی پراپرٹی نکل آئے جو انڈکلیئر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں ہر قسم کی پنشمنٹ کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے ساتھ چند باتیں کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انڈیا کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں. ان کے ایک میجر جنرل کو اریسٹ کیا ہے. اس کے بعد 1972 میں خود ایک بھارتی قید سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس حد تک جس شخص نے اپنے ملک کی خاطر ایک دشمن ملک سے 3 جنگیں لڑی ہوں اور اس کا اس حرام کے کام میں نام آنا، یہ اس شخص کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. اسی کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے شہید ساتھیوں کے نام پہ رکھے ہیں، اور یہ اس طرح کا نام آنا میری ساکھ، میری عزت، میری اپنی فیملی میں عزت، میری اپنے ملک میں عزت، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اصل میں کچھ لوگوں کے نام میں عرض کروں گا، جس میں اکبر ایس بابر جو بڑی کاوش کر رہے ہیں، جو بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں. اس کے بعد ابصار عالم، اس کے بعد ایک بہت بڑے صحافی ہیں اظہر جاوید، عمر چیمہ، منصور علی خان، حامد میر، سلیم صافی، ابصار عالم، اور محترمہ غریدہ اور محترمہ ثنا بچا، اور ایک خود ساختہ ماہر تعلیم ہے حود بھائی، ان کا پورا نام میں کیا زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا، اور ایک وہ ملالہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں، یہ اپنے آپ کو لبرل یا ماڈرن کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. لبرل بھی نہیں ہے یہ.
لبرل اپنے ملکوں میں یا اپنے علاقوں میں کچھ تہذیب رکھتے ہیں، یہ بے راہ روی کا شکار لوگ ہیں جن میں ہر طرح کی بے راہ روی پائی جاتی ہے، اور یہ اس طرح کے معاملے میں پاکستان دشمنی کو، ریاست دشمنی کو اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں۔ خاص کر اس رپورٹ کے متعلق جو عمر چیمہ ہے، اب نام عمر ایسا ہے کہ میں بہرحال یہ نام جب زبان پہ آتا ہے تو کسی وجہ سے عمر نام کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے نام ایسا رکھا ہے کہ میں کچھ زیادہ تو نہیں بولوں گا، لیکن یہ شخص جو بطور عمر چیمہ جو اس رپورٹ کے حوالے سے شامل تھا، اس میں چند جھوٹی چیزیں، جس کا ایک میں نے یہ میجر ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز کے حوالے سے بات کی ہے۔ کوئی بھی محب وطن ان کی یہ باتیں سنے تو وہ اس کو کافی رنج ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو یہ جو بے راہ روی کے شکار لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے، اور کم از کم جو انڈین میڈیا ہے ان کے اوپر ہر دنیا کا ہر ملک لعن طعن کر رہا ہے، ہر ذی شعور لعن طعن کر رہا ہے، لیکن کم از کم میں ایک معاملے میں ان کو شاباش دوں گا کہ ان کی حب الوطنی، وہ اپنے ملک سے پیار کتنا کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، بست ہو رہے ہیں، کم از کم یہ ہمارے ان بے شرموں سے وہ بہتر ہیں کہ وہ کم از کم اپنے ملک کے ساتھ تو کوئی ایسا گناہ۔ حالانکہ انڈیا میں ایک اور میڈیا کا حصہ ہے جو اس گودی میڈیا پہ تنقید کرتا ہے، ان کو بھی کبھی سنیں، جو ان کا دوسرا میڈیا جس کو دبا رہی ہے انڈین حکومت، وہ بھی حب الوطنی میں ان سے کم نہیں ہے۔ وہ اپنے وطن کو، انڈیا کو اس طریقے سے مینوپولیٹ نہیں کرتے جس طرح یہ سو کارڈ لبرل یا ماڈرن یا مادر پدر آزاد لوگ ہیں۔ میں ان کو لبرل نہیں کہتا، لبرل اپنی سوسائٹیوں میں یا اپنے ملک میں کچھ تہذیب رکھتے ہیں۔ یہ بے راہ روی کا شکار ان میں ہر طرح کی بے راہ روی ہے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہنے کے لیے جو میرے پاس ویکیبلری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے آگے جو غلاظت ہے تو میں ان جیسا نہیں بننا چاہتا۔ تو اس میں یہی درخواست کروں گا کہ جس طرح ہماری فوج کو اس وقت ایک فوج ہے جس نے دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو مضبوطی سے کھڑا رکھا ہوا ہے، ورنہ جن ملکوں کی فوج کمزور ہے، شام، عراق، لیبیا، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ان وطن دشمنوں کو پہچانیے۔ کھلے دشمن سے تو مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ خاتون ہے غریدہ، خاتون ہے ثنا بچا، اس کے بعد وہ اکبر ایس بابر ہے جو وہ الیکشن کمیشن میں وہ رزلٹ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا مل سکتا ہے یا کیا مل رہا ہے، یا کون سا ثواب، کون سی جنت کی خاطر وہ چل رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد یہ جو اظہر جاوید لندن میں بیٹھا ہوا ہے، یا مرتضیٰ شاہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، یا یہ جو ابصار عالم ہے، یہ لوگ یہ انتہائی بے راہ روی کا شکار لوگ ہیں۔ اور یہ خاص کر یہ جو عمر چیمہ جو اس رپورٹ کے بننے میں حصہ تھا، اب رپورٹ کا کتنا حصہ اتھینٹک ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن جو اس کے چند جھوٹ اور چند ایسی کاوشیں جو ملک دشمن تھیں وہ سامنے آئی ہیں۔ خیر، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کا کبھی کوئی رزلٹ نکلا تو نہیں ہے۔ اس دفعہ خان صاحب خود اگر اس کمیشن کی سربراہی کر رہے ہیں تو اچھے کی امید ہے، چاہے وہ رزلٹ جو بھی نکلا ہو، لیکن جو ہمارے غازی میجر ریٹائرڈ نادر پرویز سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی باتوں نے دل ہلا دیا، اس لیے میں ایک یہ مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔